أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قلما خطبنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم الا قال فی خطبته لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی کوئی خطبہ ایسا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہو اور اس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ ہے وہ آج کی حدیث جس کا درس ہم نے دینا ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنے درس قرآن پر واپس لوٹیں گے. بہت جامع، بہت مختصر حدیث ہے کہ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں. بہت بڑی وعید ہے. میں اسے آج کے حوالے سے بیان نہیں کروں گا، میں اسے بیان کروں گا 1400 سال پہلے کے حوالے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کو تخلیق کیا. تمام روح انسانی جو قیامت تک آنی ہے، سب سے پہلے اللہ نے اسے تخلیق کیا. اور جب تمام روحوں کو تخلیق کر لیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مطلب بہت خوبصورت طریقے پہ، بہت تقویم، احسن طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کر لیا. تو ان سے ایک وعدہ لیا. قرآن وہ وعدے کو فرماتا ہے الستو بربکم. تمام روحوں کو اللہ نے خطاب کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اسے ہم کہتے ہیں عہد الست. یہ پہلا عہد ہے جو ہم نے رب سے کیا تھا جب ہم روح کی شکل میں تھے. ابھی اس عہد پہ بات کریں گے کہ کیا اس عہد کی آج ہم پاسداری کر رہے ہیں. پھر اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ جب انسان کو تخلیق کرنے لگا اللہ، کہ جب انسان کو اللہ نے تخلیق کیا تو فرشتوں کو کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے کچھ، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو ہو جانا سجدہ کرنے والوں میں سے، تو گر پڑنا سارے کے سارے سجدے میں. تو میرے بھائیوں، یہ وہ امانت تھی جو اللہ نے ہمارے سپرد کی. جو روح ہے آپ کو، روح ربانی آپ کے اندر، یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. کیا آج اس امانت کی پاسداری آپ کر رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. آج کیا جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی روح، کیا ہم اس روح، اس امانت کی پاسداری کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے رب کو رب مان رہے ہیں؟
یا ایھا المدثر قم فانذر قم فانذر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں آگاہ کر دو، انذار، تنبیہ کر دو انہیں، وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا، اور اللہ کو بڑا کر دو۔ اللہ تو بڑا ہی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اللہ کو بڑا کر دو۔ اللہ کو بڑا کر دینا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس روئے زمین پر بھی تمام قانون، تمام فیصلے اللہ کی معیشت کے مطابق ہونے چاہیے، جو اللہ کی مرضی ہے وہی چلنی چاہیے۔ وہ عقائد، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا، وہ عقائد ہوں، رسومات ہوں، عبادات ہوں، یہ ہے انفرادی سطح۔ پھر معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، اس میں اللہ کی مرضی کے سوا کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ اگر ان 6 چیزوں میں ہم اپنے رب کی پاسداری کر رہے ہیں تو پھر تو اس امانت کا ہم حق ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے امانت روح کی شکل میں ہمارے سپرد کی۔ اور اگر ان 6 چیزوں میں ہم اپنے رب کو رب نہیں مان رہے تو ہم اس امانت کی پاسداری نہیں کر رہے جو رب نے ہمارے سپرد کی، اور اس عہد کو وفا نہیں کر رہے جو رب نے ہم سے روح کی شکل میں عہد لے لیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا۔ میں نے اس حدیث کو بہت پیچھے لے کے گیا ہوں، بہت بنیاد سے شروع کیا ہے، آج کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ پہلے اس امانت کی پاسداری کرنی پڑے گی جو رب نے ہمارے سپرد کی، اور اس عہد کو وفا کرنا پڑے گا جو رب نے ہم سے لیا۔ دنیا کے عہد اور دنیا کی امانتیں تو بعد کی چیز ہیں۔ اس کی واحد وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے رب پہ رب ہونے کا یقین نہیں رہا، یوم آخرت پہ ہمارا یقین نہیں رہا۔ آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہی نہیں، ہم جو کچھ کر لیں ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ شیطان نے ہمیں غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے، دل اس طرف آتا ہی نہیں، دل سمجھتا ہی نہیں کہ تم نے کسی دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، عربی میں لام ثقیلہ نون مشدد یہ سب سے زیادہ تاکید کا صیغہ ہے کہ اس دن ہم ضرور تم سے پوچھیں گے، ضرور بالضرور پوچھیں گے ان تمام نعمتوں کے بارے جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ اس بات کا یقین آج آپ اور میں کھو چکے ہیں، ہمارے دلوں پہ غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، اس لیے نہ اس امانت کی پاسداری کر رہے ہیں، نہ اس عہد کو وفا کر رہے ہیں جو رب نے روح کی شکل میں ہم سے لیا تھا۔ اگر خالی اس حدیث پر ہی عمل کر لیں تو میرے بھائیوں پھر نہ کسی درس قرآن کی ضرورت رہے، نہ کسی درس حدیث کی ضرورت رہے، نہ مبلغ، نہ مفسر، نہ عالم دین۔ ایک یہی حدیث ہماری کفایت کر جائے گی قیامت کے دن اگر ہم اس کی پیروی کر لیں، اس امانت کو امانت سمجھیں، اس کی پاسداری کریں، اس عہد کو وفا کریں۔ رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ ممتاز الیوم ایھا المجرمون الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے مجرم لوگو، آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ قیامت کے روز اور اپنی جماعت الگ بنا لو۔ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ الم عہد کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری اطاعت کرنا، میری عبادت کرنا، میری بندگی کرنا، کیونکہ سیدھا راستہ صرف میری بندگی ہے۔ سورہ یاسین کی آیات ہیں۔ میرے بھائیو اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھوں گا، نہ میری اوقات ہے نہ میری استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قیامت کے روز کہیں گے کہ تم سے وعدہ میں نے نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج اس عہد کو کبھی ہم نے سوچا؟ نفس کی خواہشات کی پیروی میں برابر لگے ہوئے ہیں۔ جو ہمارا نفس کہتا ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز گزر جاتی ہے، عشاء کی نماز جتنی لیٹ کر سکتے ہیں اتنا لیٹ پڑھتے ہیں، جماعت کھڑی ہے، اللہ کا مؤذن پکار رہا ہے، ہم مسجد کی طرف نہیں آتے۔ اسی طرح روزے، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج، یہ تو فرائض ہیں۔ ابھی تو میں نے یہ عبادات کی بات کی ہے، اسی طرح عقائد میں مسائل ہیں ہمارے، اسی طرح رسومات۔ آج رسومات ہماری وہ ہو چکی کہ جس میں منکرات ہی منکرات ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے؟ شادی بیاہ ہو، برتھ ڈیز ہوں اور تمام رسومات ہوں، اس میں کیا آج ہم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی سنت کا اتباع کرتے ہیں؟ کہ شادیاں اس دور میں بھی ہوتی تھیں تو کس طرح ہوتی تھیں؟ کیا آپ ہم میں سے کسی نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ اگر ہم اپنے بچے یا بچی کی شادی کریں گے تو اتباع محمد رسول اللہ کی کریں گے، چونکہ ان کے غلام ہیں ہم، کیونکہ اللہ سے عہد لے رکھا ہے کہ شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، ہمارے گھروں میں گانے نہیں بجیں گے، ناچ گانا نہیں ہوگا، ڈانس نہیں ہوگا، مرد اور عورتوں کا مخلوط محفل نہیں ہوگی، نکاح کو اس طرح کریں گے جس طرح حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امانت کی پاسداری ہے، یہ عہد کی پاسداری ہے۔ جب ہم پھر عقائد، رسومات، عبادات اس میں امانت اور عہد کو پورا کرنے لگیں گے تو پھر دنیا کی تمام امانتیں بھی ادا ہو جائیں گی اور دنیا کے تمام عہد بھی پورے ہو جائیں گے۔ معاملہ جڑ کی طرف جانے کا ہے، معاملہ آج کل کے معاملات دیکھنے کا نہیں، معاملہ جڑ کی طرف جاؤ۔ اگر کسی درخت کی جڑ مضبوط ہوگی تو اس کا تنا مضبوط ہوگا، اس کے پتے سرسبز ہوں گے، اس پر پھل پھول اچھا لگے گا، اور اگر جڑ ہی کمزور ہو تو پھر کچھ نہیں، پھر نہ تنا مضبوط، نہ پتے مضبوط، نہ پھل اچھا۔ آج ہمیں اپنی جڑ کی طرف دیکھنا ہوگا کہ جو اللہ نے عہد ہم سے لیا تھا کیا ہم اس عہد کی پاسداری کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے امانت ہمارے سپرد کی تھی کیا ہم اس امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے؟ آپ لوگوں سے التجا یہی ہے کہ قرآن کے درس میں ٹائم پہ آیا کریں، کیونکہ بعد میں جب آئیں گے تو آپ کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ جہاں سے بات شروع کی گئی تھی۔ بات ہم نے شروع کی آج اللہ سے امانت کی، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں امانت کی پاسداری نہیں اس کا ایمان نہیں، جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا دین نہیں۔ تو میں نے گزارش آپ کو کی کہ ہم نے عہد الست لے رکھا ہے، الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب روحوں نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ آج ہم اس عہد کی پاسداری نہیں کر رہے۔ اللہ نے روح پھونکی، فنفخت فیہ من روحی، جب انسان میں اپنی روح کا کچھ حصہ پھونک دوں تو گر جانا سجدے میں۔ یہ امانت تھی جو اللہ نے ہمارے سپرد کی تھی، آج اس امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اب گہرائیوں میں گر چکے ہیں، روح کو ہم نے دبا دیا ہے مٹی کے جسم میں۔ یہی بات میں کر رہا ہوں کہ جب تک روح کی پاکیزگی حاصل نہیں کریں گے اللہ سے امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، اللہ سے عہد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین کی میں نے آیات آپ کو تلاوت کر کے سنا دی کہ اللہ نے فرمایا الم عہد، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خطاب کے بیٹے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کا دور ہے، مدینے کا دور ہے، دربار لگی ہوئی ہے، محفل دربار لگی ہوئی ہے، دو شخص ایک اجنبی کو پکڑ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا عمر، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ حضرت عمر فاروق دریافت کرتے ہیں کہ اے اجنبی
کیا واقعی تو نے ان کے باپ کو قتل کیا؟ کہا ہاں میں نے ان کے باپ کو قتل کیا، لیکن میرے سے یہ سب کچھ سہمن ہو گیا، قصدن نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، سہمن قتل ہو گیا۔ کہا کس طرح قتل ہوا؟ کہا میرا اونٹ بھوکا تھا، ایک سرسبز چراگاہ کو دیکھ کر اس میں داخل ہو گیا، اس کے باپ نے غصے میں آ کر پتھر مارا، میرے اونٹ کی آنکھ نکل گئی، میں نے وہی پتھر غصے میں دوبارہ اس کے باپ کو دے مارا، اس کا باپ موقع پر مر گیا۔ یہ واقعہ ہے، قصدن قتل نہیں ہوا، سہمن قتل ہوا۔ کہا قتل تو ہوا، تو نے مان بھی لیا، تو قتل کی سزا تو صرف ایک ہے، تیری گردن اتار دی جائے۔ کہا امیر المومنین میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھا ایمان۔ آج آپ اور میں 100 جھوٹ بولتے ہیں، قاتل عدالتوں میں 100 جھوٹ بولتے ہیں، 100 جھوٹے گواہ لاتے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، اور دنیا کی عدالت میں وہ بچ جاتے ہیں، تو کیا آخرت کی عدالت میں بچ جائیں گے؟ ان لوگوں کے دل میں اس بات کا ایمان پکا تھا کہ جو سزا لینی ہے آج اس دنیا میں لے لو، تاکہ آخرت میں رب کے سامنے پھر اس بڑی سزا کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ کہا امیر المومنین میں تیار ہوں، لیکن میرے ذمے ایک امانت ہے، اس امانت کا مجھے صرف پتا ہے، اگر میں آج تہ تیغ آ گیا، میری گردن مار دی گئی، تو وہ امانت امانت دار کے سپرد نہ ہو سکے گی، مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے۔ آپ نے کہا ضامن لاؤ، ضمانت دو، کوئی ضمانت دے کہ تم 3 دن بعد مقررہ وقت پر لوٹ آؤ گے۔ اجنبی شخص مدینے میں، معاملہ قتل کا ہے، سوچو، چاروں طرف آنکھ گھماتا ہے، چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہیں، چاروں طرف آنکھ گھماتا ہے، کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اجنبی کی کون ضمانت دے؟ معاملہ بھی قتل کا، کہ 3 دن بعد یہ لوٹ بھی آئے گا کہ نہیں۔ اس دور میں کوئی ٹریکرز تو نہیں تھے، کوئی ٹیلی فونز تو نہیں تھے کہ اسے شخص کو دوبارہ بلا لیا جائے، پہچانتا بھی کوئی نہیں اسے۔ اللہ، حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو جاتے، کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن بعد لوٹ آئے گا۔ سب لوگوں کے چہرے پریشان ہیں کہ اجنبی کی ضمانت، قتل کا کیس، ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا جا تو، مقررہ وقت پر نہ لوٹا تو ابو ذر غفاری کی گردن اتار دی جائے گی۔ 3 دن پورے ہوتے ہیں، دربار پھر لگا ہے، لوگ پھر کٹھے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، اجنبی کا آنے کا کوئی آثار نہیں، مگر ابو ذر غفاری کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تمہاری گردن اتاری جا رہی ہے، اگر وہ نہ آئے تو کہا کچھ نہیں، آج یہ گردن اتر جائے تو اتر جائے، میں نے اس کی گارنٹی لی تھی، میں نے اس کی ضمانت دی تھی، یہ ہے امانت اور عہد۔ وقت گزر جاتا ہے، ابو ذر کو تیار کر دیا جاتا ہے گردن اتار دینے کے لیے، دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آتا ہے، دیکھتے ہیں تو اجنبی شخص سرپٹ گھوڑا دوڑائے چلے آ رہا ہے، پہنچتا ہے، کہتا ہے تاخیر کی معذرت، تاخیر ہو گئی آنے میں، اس کی معذرت قبول کرو، میری گردن اتار دو اب۔ اللہ، عمر فاروق پریشان ہے، پوچھتے ہیں ابو ذر یہ بتا تو نے اجنبی کی ضمانت کیوں دی؟ تو جانتا نہیں تھا قتل کا معاملہ تھا، یہ نہ آتا تیری گردن اتر جاتی۔ میرے بھائیوں سنو جواب ابو ذر غفاری کا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون السابقون ہیں، آگے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ کہا کہ محمد کے شہر میں ایک اجنبی ضمانت مانگ رہا ہے اور کوئی شخص ضمانت دینے کو تیار نہیں، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ محمد کے شہر میں ایک اجنبی کو میں ضمانت نہ دوں۔ صحابہ رو پڑے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اس اجنبی سے پوچھا کہ تو کیوں واپس لوٹا؟
तुझे तो जानता कोई नहीं था, चला गया, तू ना आता, तुझे पता था कि तेरी गर्दन उतार दी जाएगी। कहा उमर फारूक, अगर ये अजनबी आज वापस ना आता तो क़यामत तक किसी अजनबी की जमानत कोई ना देता। ये थी अमानत, ये थी अहद की पासदारी। बस वो दो बेटे खड़े हुए जिनका बाप फौत हो चुका था। कहा उमर फारूक, हमने इसे माफ किया, हमने इसे माफ किया। जहां अहद और अमानत का इस हद तक ख्याल किया जाए, वहां फिर फैसले इस तरह के होते हैं। हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा का दरबार लगा हुआ है। एक जवान औरत हाजिर होती है, कहती है हजूर मुझसे गलती हो गई, जिना हो गया, मुझे रजम फरमाएं। आप चेहरा दूसरी तरफ फेर लेते हैं, वो दूसरी तरफ आती है, हजूर गुनाह हो गया, गलती सरजद हो गई, रजम करें, मुझे संसार करें, मुझे मौत दें। चेहरा दूसरी तरफ फेर लेते हैं, फिर वो उस तरफ आती है। मैं समझा सिर्फ आपको अमानत और अहद की पासदारी रहा हूं कि जिस दिन ये चीज हमारे अंदर आ जाएगी, उस दिन हमारी जिंदगी ये रियासत मदीना बन जाएगी और क़यामत के रोज हम सुरखरू हो जाएंगे। हजूर फरमाते हैं कि क्या हमल तो नहीं? कहा हां हमल है। कहा जा फिर, जब बच्चा हो जाए फिर आना। हजूर का कस्द क्या था कि किसी तरह बच जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीक थे, शफकत से भरपूर थी मेरे आका की शख्सियत। औरत चली गई, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को उठाए हजूर की दरबार में फिर हाजिर होती है। कहा हजूर गलती हो गई थी, बच्चा पैदा हो गया, रजम करें, संसार करें। कहा बच्चा छोटा है, जा दूध पिला। जब 2 साल का हो जाए फिर आई। मेरे भाइयों सुन लो, अमानत, अमानत और अहद। 2 साल बाद औरत फिर आती है, बच्चा हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए हुए है और मुंह में रोटी का टुकड़ा चबा रहा है। कहा हजूर ये बच्चा आज रोटी का टुकड़ा चबा रहा है, मुझे रजम कर दें, मैं अपना गुनाह इसी दुनिया में धोना चाहती हूं, आखिरत में रब के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। हजूर ने संसार का हुक्म दे दिया। एक सहाबी ने कहा हजूर के साथ कि ये तो एक जानिया औरत थी। हजूर ने शदीद गुस्सा फरमाया, कहा कि इसने जो तौबा की, यही तौबा पूरे मदीने वालों के गुनाहों की किफायत कर जाएगी, इसने इतनी बड़ी तौबा की। मेरे भाइयों ये थी अमानत और अहद की पासदारी। आज हम दुनिया में बचना चाहते हैं, आखिरत में नहीं बचना चाहते, क्योंकि आखिरत पे तो यकीन ही नहीं, आखिरत पे यकीन नहीं, इसलिए दुनिया में बच जाना चाहते हैं कि दुनिया की अदालत से छूट जाएं। ये नहीं पता कि आखिरत की अदालत में बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। आज की हदीस बहुत लंबी हो गई, पूरे 20 मिनट हदीस की तशरीह और तफसील में लग गए। एक आयत का तर्जमा करूंगा। रब्बे करीम फरमाते हैं इबादुर रहमान के बारे में कि उलाइका युजज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू, कि वो लोग उन्हें मिलेंगे जन्नत में बाला खाने। मेरे भाइयों हजूर ने अपने दौर में ऊंचे ऊंचे घर बनाने को नापसंद किया था, मगर जन्नत में आपको ऊंचे घर मिलेंगे, महलात मिलेंगे, बसबब इसके अल्लाह फरमाते हैं जिस पे उन्होंने सब्र किया। आज सब्र किस बात पे करना है आपने? सब्र आपने नफ्स की ख्वाहिश पे करना है। नफ्स कहता है नमाज ना पढ़, आप नमाज पढ़ने जाते हो। नफ्स कहता है रोजा ना रख, आप रोजा रखते हो। नफ्स कहता है हज ना कर, आप हज करते हो। नफ्स कहता है ज़कात पूरी ना दे, तेरा माल कम हो रहा है, आप पूरी ज़कात देते हो। नफ्स कहता है सदका खैरात ना कर, आप पूरा सदका खैरात करते हो। नफ्स कहता है झूठ बोल, आप सच बोलते हो। नफ्स कहता है खयानत कर, आप अमानत की पासदारी करते हो। नफ्स कहता है अपने फराइज पूरी तरह सर अंजाम ना दे, आप अपने फराइज पूरी तरह सर अंजाम देते हो। यह सब्र है।
اس صبر کی اللہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جب یہ صبر کرو گے تو جنت میں بالا خانے ملیں گے. ان بالا خانوں کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی خوبصورتی کیا ہوگی. حسنت مستقرا و مقاما، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کتنی ہی خوبصورت وہ جگہ ہے، مختصر قیام کے لیے بھی اور ہمیشہ قیام کے لیے بھی. میرے بھائیوں ذرا دیر کے لیے سوچ لو کہ جس چیز کو رب خوبصورت کہہ رہا ہے، جس چیز کو رب کریم اعلیٰ کہہ رہے ہیں، وہ ہوگی کتنی اعلیٰ. رب کی ذات جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ ذات آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ ہوگی، اور وہ محلات ہوں گے جن کا تم نے کبھی سوچا نہیں، تو سوچو وہ ہوں گے کیسے. اس کا یقین دل میں بٹھاؤ، آخرت کا یقین دل میں بٹھاؤ. یہ درس قرآن صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. قرآن سیکھنے کی خواہش، قرآن سمجھنے کی خواہش ہمارے دلوں کے اندر گھر کر جائے. 1:15 بجے یہ مسجد ایسے نظر آنی چاہیے کہ یہاں تل دھرنے کی جگہ نہ ہو، تب تو لگے گا کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن سیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی ہے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ایک آیت رہ گئی ہے اس سورت فرقان کی، انشاءاللہ تعالی اسے اگلی دفعہ ختم کریں گے، اور آپ کو سورت واقعہ اور سورت رحمان کی کچھ آیات وہ بھی تلاوت کروں گا انشاءاللہ تعالی، جس میں جنت کے جو درجے ہیں ان کے بارے ہمارا بیان انشاءاللہ مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.